حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گواہی دی کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ فرماتے سنا، جو جماعت میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو سب طرح گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھک دیتا ہے اور سینے ان پہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ جل شان اپنی مجلس میں فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تمام چیزوں کی جڑ ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت، اللہ کے ذکر پہ انتظام کر، اس سے آسمان کی تیزی ذکر ہوگا، زمین میں نور کا صف بنے گا، اکثر اوقات چپ رہ کر بھلائی کے بغیر کوئی کلام اس سے دل میں مر جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے، جہاں کرتا رہتا ہے میری امت کی فقیر یہی مسکین جو محبت رکھتا ہے، ان کے پاس اکثر بیٹھے رہنا، اپنے سے کم حدیث لوگوں پر نگاہ رکھنا، اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ رکھنا، اس سے اللہ کی ان نعمتوں کا ناامید پیدا ہوتی ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ قربت والا رشتہ دار سے تعلق جوڑنے کی فکر رکھنا، اگر وجہ تجھ سے تعلق توڑ دے، حق کی بات کرنا، فکر نہ کرنا، کسی کو گڑ گڑانے لگے تو اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت بھلا نہ کہنا، ورنہ تجھ سے اپنا عیب دیکھتا ہے۔ دوسرے کی عیب پر نظر نہ رکھنا، جس میں خود بلد اس میں دوسرے پر غصہ نہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی تیزی سے بڑی کوئی عقل مند نہیں، ناجائز مفاد بچانا بہتر ہے، اچھی عدت کے برابر کوئی شرافت نہیں، میں نے سکون جو قاری ذو رحمت جس کی ترجیح معافیت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل اعمال قرآن میں لکھ چکا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی معزز چیز ہے کہ رحمت کے بغیر کوئی شامل نہیں ہوتا۔ فرشتے کے سامنے تخفیف طور پر فرماتے ہیں، ایک تو اس وجہ سے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرض کیا تھا، یہ لوگ دنیا میں فساد کر رہے ہیں، جیسے پہلے حدیث میں ضلع گزر چکا ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ فرشتے کی جماعت اگر سرپا عبادت